السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر خیریت سے اور خوشحال ہوں گے۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ ہماری کہانیوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، اور جن ہمارے دوستوں نے ہمارے چینل کو آج جوائن کیا ہے وہ بھی ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں، اور بیل بٹن کو کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری آنے والی کہانیاں ان تک بآسانی پہنچ سکیں۔ دوستوں، آج کی کہانی ہے ایک ریسٹ ہاؤس کے بارے میں۔ یہاں پھر کچھ دوست ہیں جو ہل اسٹیشن کا پروگرام بناتے ہیں، اور کہانی شروع کچھ یوں ہوتی ہے۔ وہ ایک روشن صبح تھی۔ سورج کی تند و تیز شعاؤں نے سین ڈی کی لان کا احاطہ کر رکھا تھا۔ ایک چمچماتی بلیک جیپ کسی ملکہ جیسے روب اور دبدبا کے ساتھ پڑاؤ ڈالے کھڑی تھی۔ جیپ کی چمک دمک سے سینڈی اور اس کے دوستوں کی آنکھیں چندھا گئیں۔ واہ سینڈی، تیرے تو مزے آ گئے، کیا شاندار گفٹ ملا ہے تجھے اپنی برتھ ڈے پر۔ جوزف عرف جو نے شاندار جیپ کو دیکھ کر توصیفی لہجے میں کہا۔ جیپ کا فائدہ تو تب ہوگا جب ہم اس جیپ میں گھومیں پھریں گے۔ بلیک جینز اور سلیو لیس شرٹ زیب تن کیے ہوئے لینزے نے کہا۔ ویری ویل، میرے پاس ایک پلان ہے، سینڈی نے چمچماتی جیپ پر نظر گاڑ کر کہا۔ کون سا پلان بیبی؟ نہایتی چست اور مختصر سے ٹاپ میں ملبوس نینسی نے اپنا نرم و ملائم نازک ہاتھ سینڈی کے کندھے پر جماتے ہوئے کہا۔ اس کے جسم سے پھوٹتی مہنگے پرفیوم کی خوشبو کسی کو بھی اپنا گردیدہ بنا لیتی۔ سینڈی نے اپنا رائٹ شولڈر پر نگاہ دوڑائی۔ وہ محبوب سا نینسی کو تکنے لگا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ کوئی شہد کی مکھی بن جائے جو اس حسین تر و تازہ گلاب سے تمام عرق چوس لے۔ سینڈی کی سانسیں پھولنے لگیں۔ وہ اپنی بے ترتیب دھڑکنوں کو سنبھالنے کی ناکام سعی کر رہا تھا کہ تبھی لینزے نے کمر پر زور سے ہاتھ جڑ دیا۔ وار سیدھا سینڈی کی پشت پر ہوا۔ اس کے سارے حسین خواب ریت کے گروندے ثابت ہوئے۔ اوہ کیا بدتمیزی ہے یار، وہ خجلت سے کمر سہلانے لگا۔ کوئی کیڑا تھا تمہارے قریب، بس اس لیے یہ ضروری تھا، لینزے نے کہا اور سینڈی کے کپڑے جھاڑنے لگی۔ وہ جواب سینڈی کو دے رہی تھی لیکن نظریں مستقل نینسی پر مرکوز تھیں جو کہ قدرے سینڈی سے دور کھڑی تھی۔ کپڑے جھاڑنے کے بعد لینزے نے سینڈی کی سفید گالوں پر بوسہ دیا۔ وہ نینسی کو جتانا چاہتی تھی کہ وہ صرف سینڈی کی بچپن کی دوست ہی نہیں بلکہ اس کی گرل فرینڈ کا اعزاز بھی اسے ہی حاصل ہے، لہٰذا وہ ذرا فاصلے پر رہ کر اس کے بوائے فرینڈ سے بات کر لے۔ سینڈی نے فرخت جذبات سے مغلوب ہو کر لینزے کو خود سے لپٹا لیا۔ تم دونوں اپنے رومانس کو بریک دو اور یہ بتاؤ کہ اس جیپ کے متعلق کیا پلان ہے، مائیکل نے کہا تو جوزف کی ہنسی نکل گئی۔ وہ نینسی کے جملے اور پھر لینزے کی جوابی حملے سے جی بھر کر محفوظ ہوا تھا۔ سینڈی، تیرے تو مزے آ گئے، جوزف زیر لب بڑبڑایا۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ اس سمر ویکیشن میں ہم ہل اسٹیشن چلیں گے۔ سینڈی نے بات مکمل کی۔ شہر کے ایک سے بڑھ کر ایک ہل اسٹیشن ہم دیکھ چکے ہیں، بورنگ، کچھ اور پلان بناؤ، مائیکل نے اپنی بلو جینز کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا۔ تو یہ کوئی عام ہل اسٹیشن نہیں بلکہ شہر سے 50 کلومیٹر دور ایک جنگل سے آگے نارتھ سائڈ پر واقع ہے۔ اس کی خاصیت یہ ہے کہ دنیا بھر سے مختلف زبانوں اور مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ وہاں قیام پذیر ہوتے ہیں، جس کے باعث وہ دنیا کے مشہور ترین ہل اسٹیشنز میں سے ایک ہے۔ سینڈی نے اپنے مہنگے اسمارٹ فون کی اسکرین پر آویزا ہل اسٹیشن کا نام اپنے چاروں دوستوں کو دکھایا۔ سینڈی نے اسکرین پر کلک کیا اور خوبصورت ہل اسٹیشن سے سیل فون کی اسکرین جگمگانے لگی۔ ہل اسٹیشن کے گرد خوبصورت پہاڑی سلسلے اور دلکش نظاروں
دلکش نظاروں سے چاروں دوستوں کی آنکھیں چندھا گئیں۔ یہاں کا پہاڑی علاقہ تو بہت ہی خوبصورت ہے، جوزف نے چہک کر کہا۔ چاروں اطراف سے خوبصورت وادیاں اور ایک طویل پہاڑی سلسلے نے ہل اسٹیشن کو گھیر رکھا تھا۔ یہ تو بالکل میرا ڈریم لینڈ ہے۔ اور سینڈی، تم ہمیشہ میرے دل کی بات کیسے سمجھ لیتے ہو؟ نینسی نے کہا اور اچھل پڑی۔ اس کے مختصر سے ٹاپ میں اس کا دودھیا نازک بدن دلکش منظر پیش کر رہا تھا۔ سینڈی کی تیکھی انگارہ آنکھیں نینسی کے نازک سراپے میں جذب ہو گئیں۔ وہ لہجے کے ہاتھ چھڑا کر نینسی کی جانب لپکا۔ خوبصورتی میری کمزوری ہے بیبی۔ سینڈی اب نینسی کی باہوں کے حصار میں تھی۔ سینڈی سینڈی، نینسی نے سینڈی کو پکارا، لیکن وہ دنیا و مافیا سے بیگانہ نینسی کی باہوں میں جھول رہا تھا۔ نینسی کی آنکھوں میں فتح کا عنصر نمایاں تھا۔ لہجے جل بھن کر کباب بن گئے۔ وہ نینسی کی بیہودہ اور اوباش فطرت سے بخوبی واقف تھی، جس کا من پسند مشغلہ دوسری لڑکیوں کے بوائے فرینڈز پر ڈورے ڈالنا تھا۔ وہ پیر پٹک کر وہاں سے چلی گئی۔ اوکے سینڈی، اب ہم چلتے ہیں۔ نیکسٹ ویک کا پلان فائنل ہے۔ ہم ہل اسٹیشن تمہارے نئی جیپ میں ضرور جائیں گے۔ مائیکل اور جوزف نے الوداعی ہاتھ ہلایا اور سینڈی کے عالیشان بنگلے سے باہر نکل گئے۔ بادلوں کی اوٹ سے آتی سنہری روشنی نے عالیشان بنگلے کو اپنی زد میں لے رکھا تھا۔ آج موسم نے دل فریب انگڑائی لی تھی۔ فضا میں خنکی کا عنصر نمایاں تھا۔ سورج کی کرنوں نے بادلوں کی اوٹ سے لپک کر ان کے چہروں کو نرم ہاتھوں سے تپایا تھا۔ تاہم آج ان پانچوں کی خوشی دیدنی تھی۔ وہ پانچوں آج سینڈی کے عالیشان بنگلے میں چمچماتی بلیک جیپ کے پاس کھڑے تھے۔ سینڈی، جوزف اور مائیکل تینوں ہی جیپ کے عقبی حصے میں سامان رکھ رہے تھے۔ بیبی، میرا بیوٹی باکس بھی رکھ دینا۔ شارٹ جینز اور مختصر بلاؤز سے جسم کے اوپری حصے کو ڈھانپ رکھا تھا۔ لمبی گردن، گول چہرہ، نیلی آنکھیں، سنہرے بال جو پونی ٹیل کی شکل میں بندھے ہوئے تھے۔ نینسی ہمیشہ کی طرح اپنے قیامت خیز سراپے میں از خود دلکش لگ رہی تھی۔ وہ ایک ادا سے لہک کر سینڈی کو بیوٹی باکس رکھنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ سینڈی نے نینسی کو خوش آمدید کہا۔ وہ اس کے بھاری بھرکم بیوٹی باکس کو جیپ کے عقبی حصے میں رکھنے کی سعی کر رہا تھا۔ سینڈی، تم کبھی نہ سدھرنا۔ لینزے جی بھر کر بد مزہ ہوئی تھی جب سے نینسی نے ان کے فرینڈ سرکل کو جوائن کیا تھا، یا یہ کہنا زیادہ مناسب ہے جب سے سینڈی نے نینسی کو لفٹ دینا شروع کی تھی۔ لینزے اکثر یوں ہی بد مزہ ہو جایا کرتی تھی۔ وہ اپنے بوائے فرینڈ سینڈی سے بے حد محبت کرتی تھی، لیکن نینسی کی آمد نے اسے کافی انسیکیور کر دیا تھا۔ تاہم وہ ہمت نہ ہارنے کی قائل تھی۔ لینزے نے آگے بڑھ کر نینسی کے بھاری بھرکم بیوٹی باکس کو جیب سے باہر رکھ دیا۔ مائی ڈیئر نینسی، رچرڈ، تم بغیر میک اپ کے بھی بہت حسین لگتی ہو۔ لینزے نے بظاہر چہرے پر مسکراہٹ سجا رکھی تھی، لیکن اس کی قہر آلودہ نگاہیں سارا حال دل کو بیان کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی نینسی اپنا امیج کبھی بھی سینڈی کے سامنے خراب نہیں کرے گی، اور اسی بات کا فائدہ لینزے اٹھا رہی تھی۔ جیپ یک جھٹکے سے سٹارٹ ہوئی۔ تو دوستو تیار ہو جاؤ، ایڈن لیٹرس ہوم ہم آ رہے ہیں، جوزف نے کہا، اور سب نے اس کی تائید کی۔ یکدم چلتی جیپ سے دھڑاکے کی آواز سے کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی۔ لینزے سمیت تینوں لڑکوں نے بیک وقت اپنے عقب میں جھانکا۔ یہ! نینسی اپنے دونوں بازوؤں
کو ہوا میں لہرائے جھوم رہی تھی۔ اس نے جیپ کے ایکسٹرا وہیل کو چلتی جیپ سے نیچے پھینک دیا تھا۔ اب وہ اپنے بھاری بھرکم بیوٹی باکس کو اس کی جگہ سیٹ کر چکی تھی۔ وہ اپنی کامیابی پر خود ہی جھوم رہی تھی۔ "واٹ ربش نینسی، آر یو میڈ؟ تمہیں پتہ بھی ہے ہم چھٹیاں گزارنے جا رہے ہیں، کوئی بھی پرابلم فیس کرنا پڑ سکتی ہے اور تم نے وہیل نیچے پھینک دیا۔" لینزے غصے سے تپ کر بولی۔ "اٹس اوکے لینزے، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوگا، جسٹ ریلیکس۔" ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے پرفیوم سینڈی کی طرف سے تھا۔ غصے کی شدت سے لینزے کی صحرائی نما گردن تک سرخ ہو گئی۔ وہ لب بھینچ کر بیٹھ گئی، تاہم جوزف اور مائیکل نے لینزے کی جلن کو خوب انجوائے کیا۔ وہ دونوں زیر لب اپنی ہنسی دبا رہے تھے۔ جیپ میں لاک میوزک آن تھا۔ اب وہ چاروں میوزک کی دھن پر رقص کر رہے تھے۔ خود سینڈی اسٹیئرنگ سنبھالے میوزک کے نشے میں جھوم رہا تھا۔ لینزے نے بھی جذبوں سے بھرپور انگڑائی لی ہی تھی کہ یکدم سامنے کے منظر نے اس کے جذبوں پر اوس ڈال دی۔ نینسی نے اپنے سنہرے بالوں کو پونی ٹیل سے آزاد کیا اور وہ اب سینڈی کی گود میں جھوم رہی تھی۔ جوزف اور مائیکل بھی میوزک کی دھن پر مہر رس تھے، تاہم لینزے اپنے بے وفا بوائے فرینڈ کو کاٹ دار نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ وہ اسے اس قدر نظر انداز کیے نینسی کے ساتھ بڑی بیزی تھا۔ لینزے کے ضبط کے تمام پیمانے لبریز ہو چکے تھے۔ وہ اٹھ کر اسٹیئرنگ سنبھالے سینڈی کی طرف لپ کی اور اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کر دیے۔ سینڈی نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو لینزے کی مصنوعی مسکراہٹ نے اس کا استقبال کیا۔ وہ دلی طور پر سینڈی سے نالاں تھی، لیکن وہ کسی صورت بھی نینسی کو میدان مارنے نہیں دے سکتی تھی۔ نینسی نے جب دیکھا کہ سینڈی لینزے کی طرف اٹریکٹ ہو رہا ہے تو اس نے اسٹیئرنگ گھما دیا۔ جیپ ڈی ٹریک ہو چکی تھی۔ وہ چوڑی شاہراہ سے اتر کر سرخ بجری کی سڑک پر ہچکولے لیتی آگے بڑھنے لگی اور اچانک جھٹکے سے رک گئی۔ جوزف اور مائیکل دونوں بیک وقت جیپ سے نیچے اترے۔ جیپ کا پچھلا پہیہ ٹائر پنچر ہو چکا تھا۔ "ارے یہ تو وہ ماہر تھی